بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ ساتھیوں، عصمت طہارت امامت کی جو 11ویں لڑی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کو 28 سال کی عمر میں زہر دیا گیا، آپ کا امامت کا وقت جو ہے وہ کل 6 سال ہے۔ اس 6 سال میں 3 عباسی خلیفوں کی حکومت تھی اور انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ سامرا میں ایک چھاونی ہے، سامرا کو ایک چھاونی کا درجہ دیا گیا تھا اس وقت کہ عباسی خلفاء نے آپ کو سامرا میں نظر بند کیا گیا اور آپ سامرا میں ہی نظر بند ہو کے رہے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ واحد معصوم ہیں جو اپنی زندگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر نہیں جا سکے، حالانکہ سامرا اور کربلا اتنے دور نہیں ہے، صبح کا گیا شام کو واپس آتا ہے، لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ مظلوم ہیں جن کو ان کے دادا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جانے دیا گیا۔ آپ اپنے قید خانے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے یا جہاں نظر بند تھے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو بھی شخص کربلا جاتا تو آپ اس کو زاد راہ دے کر فرمایا کرتے تھے کہ میری طرف سے میرے دادا حسین، میرے جد حسین کی زیارت کرنا، میری طرف سے قبر کا بوسہ دینا اور کہنا کہ یہ بوسہ آپ کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کی طرف ہے۔ ساتھیوں، جس طرح کا زہر حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ آپ کا جگر کٹ کٹ کے باہر آتا تھا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی وہ زہر دیا گیا جس سے آپ کا جگر کٹ کے باہر نہیں آیا، بلکہ مولا کہتے تھے کہ میرے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں، میرا جگر جو ہے وہ اندر سے کھل گئے تھے۔ آپ کو بہت سخت زہر دیا گیا اور اس زہر کو یکم ربیع الاول کو آپ کو زہر دیا گیا اور 8 دن آپ اس زہر کی شدت کے ساتھ تڑپتے رہے۔ آپ نے اس وقت بھی کبھی نماز شب ترک نہیں کی، بلکہ لیٹی ہوئی حالت میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ نماز شب بھی پڑھتے رہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہت سی روایات ہیں۔ آپ نے اپنے ایک نوکر کو جو کہ جا رہا تھا 15 دن پہلے کہا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے 10-15 دنوں بعد تو میرے گھر سے رونے کی آوازیں سنو گے۔ جب وہ غلام واپس آیا تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس کی عمر میں اس جہان سے آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھو جناب حکیمہ خاتون اور آپ کی بیوی جناب نرجس خاتون تھیں۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو دونوں آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ اس طرح کا زہر تھا کہ زہر دینے کے بعد خلیفہ جو ہے اس نے امام کے سامنے شراب پینا شروع کر دی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام زہر کی شدت کے ساتھ تڑپتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ چلو میری امامت کا خیال نہیں ہے، اگر آپ کو تو مجھے میرے جد کی عصمت کا خیال کرو اور میرے سامنے شراب نہ پیو۔ پھر ایک شخص تھا جو کہ درہ لے کر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اور وہ ظالم حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں کے تلووں پر وہ تازیانہ مار رہا تھا۔ اس نے اتنے تازیانے مارے کہ ایک حکیم وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ بس کر دو، امام علیہ السلام جو ہیں وہ اس جہان سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اور حضرت کو جو زہر دی گئی تھی اس سے امام کے ناخنوں، اس کی شدت سے امام کے ناخنوں، ہاتھوں کے ناخن اور پاؤں کے ناخنوں سے ہمیشہ جتنا عرصہ زہر کا اثر رہا، مولا کے ناخنوں سے خون آتا رہا تھا، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں سے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے
بہت بے میں زندگی بسر کی۔ اس وقت سرکار حجت صرف 5 سال کے تھے، اور جو ظلم و ستم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر کیا گیا اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ عباسی خلیفہ نہیں چاہتے تھے کہ اس جہان میں اس 12ویں آقا کی آمد ہو جس کی ہم سب ریت ہیں، اور انہوں نے اسی لیے آپ کو قید و بند میں رکھا۔ اور جب حضرت کا جنازہ جو ہے آپ کے گھر میں تھا تو باہر افواج کھڑی ہو گئیں، اور ان افواج نے گھر کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، اور ان کو اس چیز کا پابند کیا گیا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھر میں صرف 2 مستوریں یعنی آپ کی پھپھو اور بیوی ہیں، اگر اس کے علاوہ کسی مرد کے رونے کی آواز آئے تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا جلوس نکلتا ہے تو وہ چپ تعزیہ جلوس اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار حجت جو کہ 5 برس کے تھے اپنے والد کو تڑپتا دیکھتے رہے، ان کے جنازے کے پاس بیٹھے رہے، لیکن آپ کو رونے نہ دیا گیا، آپ چپ کر کے روتے رہے، جس کی وجہ سے افواج جو ہیں وہ یہی سمجھی کہ اندر کوئی بھی شہزادہ نہیں ہے بلکہ صرف جناب حکیمہ خاتون اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہیں۔ ساتھیو، جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آپ کے بھائی جعفر جو ہیں وہ آگے کھڑے ہوئے کہ میں امامت کراؤں گا، لیکن سرکار حجت اس وقت تشریف لائے اور آپ نے اپنے چچا کی عبا سے پکڑا اور کہا کہ میں وقت کا امام ہوں اور اپنے بابا کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، کیونکہ امام کا نماز جنازہ خود امام ہی پڑھایا کرتے ہیں۔ جو ہی سرکار حجت نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کی، پوری افواج کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ جس کے سارا جان جس کا منتظر ہے، جس نے اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، وہ موجود ہے۔ پس انہوں نے نماز کے فوراً بعد افواج کو گھمایا کہ سرکار کو پکڑ لیں، لیکن حضرت حجت خدا جو ہیں وہ معجزانہ طور پر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے وہ ظلم تھے ساتھیوں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر کیے گئے۔ وہ جو 28 سال کی عمر ہوتی ہے، ایک نوجوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ جینا چاہتا ہے، لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہ شدت سے زہر دیا گیا کہ آپ کے ناخنوں سے بھی خون تھا اور آپ تڑپتے رہے، بستر مرگ پر بھی آپ تڑپ رہے تھے، لیکن نماز کو پڑھ رہے تھے، توحید کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے اور اپنے جد حسین کو یاد کر رہے تھے، اور اتنی شدت میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آخری وقت میں رو کر فریاد کرتے تھے کہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے سر پر جو ہے وہ میری پھپھو ہے، میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن میرا جد حسین کہ جن کو پیاسا جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور ان کو ایسے بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کے بعد کبھی کسی کو ایسے شہید نہ کیا جائے گا۔ سلام ہو ہمارا تمام ائمہ و طاہرین پر، خاص طور پر حجت خدا پر۔ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہم سب کا شمار حجت خدا کے حامی و ناصرین میں ہو، آمین یا رب العالمین۔